أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں بحث چل رہی تھی آب و ہوائے ایران کی آب و ہوا کیسی ہے. ٹھیک کہیں کہ ناحیہ معتدل مرطوب در اطراف دریائے خزر. ناحیہ یعنی حصہ قسمت, ٹھیک ہے نا, علاقہ. ناحیہ معتدل مرطوب کہہ رہے ہیں کہ معتدل اور مرطوب علاقہ اور حصہ در اطراف دریائے خزر, دریائے خزر کے اطراف ارد گرد ہے. ایران میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے خزر. ٹھیک, دریائے خزر. اس دریا کے ارد گرد اور دریا کے اطراف میں کیا ہے, ہوا معتدل اور مرطوب ہوتی ہے. قسمت سرد در مناطق کوہستانی, اور سرد علاقہ یا سرد حصہ جو ایران کا ہے وہ پہاڑی علاقے ہیں. مناطق منطقہ کی جمع ہے, کوہستانی یعنی پہاڑی. کوہستان جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں, کوہستانی یعنی پہاڑی علاقے. ٹھیک ہے. قسمت سرد, سرد حصہ, ٹھنڈا حصہ, جہاں ہوا آب و ہوا جہاں کی ٹھنڈی ہوتی ہے, سرد ہوتی ہے. در مناطق کوہستانی, یہ پہاڑی علاقے ہیں. بمنطق گرم خشک, اور جہاں ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے وہ علاقہ, وہ منطقہ. در قسمت ہائے داخلی, وہ ایران کے داخلی حصوں میں. وہ مرکزی, اور مرکزی علاقوں میں ایران کے ہے. جہاں پر ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے وہ ایران کا مرکزی اور داخلی علاقہ اور منطقہ ہے. در کشور ما ہرچ الشمال بجنوب و از غرب بشرق بربیم, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہرچ جتنا بھی, الشمال بجنوب اتر سے دکن کی طرف جائیں گے. الشمال یعنی اتر, جنوب دکن کی طرف. و از غرب بشرق, اور پچھم سے پورب کی طرف جائیں گے. گرمائے ہوا بیشتر, ہوا زیادہ گرم ہوگی. و بارش باران کم تر می شود, اور بارش کم نظر آئے گی. آپ اتر سے دکن کی طرف اور پچھم سے پورب کی طرف جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہوا کی گرمی بڑھتی چلی جائے گی اور بارش کم نظر آئے گی. پرباران ترین جائے ایران کنارے دریائے خزر, کہہ رہے کہ سب سے زیادہ ایران میں جہاں بارش ہوتی ہے وہ دریائے خزر کا علاقہ ہے. دریائے خزر کے علاقے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے. پرباران ترین, پرباران ترین یعنی سب سے زیادہ بارش ہونے والا علاقہ یا جگہ, جائے یعنی ایران. ایران کی سب سے زیادہ بارش ہونے والی جگہ کنارے دریائے خزر, دریائے خزر کا کنارہ ہے. وہ بیشتر و بارش وہ کم باران ترین جا, اور ایران میں سب سے کم جہاں بارش ہوتی ہے کویر لوتس, یہ ایک علاقہ ہے, یہ ایک منطقہ ہے, یہاں پر سب سے کم بارش ہوتی ہے. در کوہ پایہائے شمالی رشتے کوہ البرز بناحیہ معتدل مرطوبس ہوا نخیل گرم و نخیل سرد اس. کوہ پائے, کوہ پائے کہتے ہیں پہاڑوں کا جو دامن ہوتا ہے, پہاڑ کے نیچے ہے نا, پہاڑ کا نچلی علاقہ جو ہوتا ہے, نچلی جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوہ پائے. در کوہ پائے شمالی, شمال کے کیا ہے
پہاڑ کے نچلے حصے میں، شمال کے پہاڑی نچلے علاقے میں کہ رشتہ کوہ ہے البرز، کہ جو کوہ ہے البرز کے آس پاس میں ہے. یہ کوہ ہے البرز، یہ ایک جگہ ہے جہاں بہت ساری پہاڑیاں ہیں. ٹھیک، ان پہاڑیوں میں جو نچلے حصہ ہے، جو نیچے کا علاقہ ہے کہ ناحیہ معتدل مرطوب است، کہ جو معتدل اور مرطوب علاقہ ہے، جہاں کی ہوا معتدل ہوتی ہے اور مرطوب ہوتی ہے. ہوا نہ خیل گرم و نہ خیل سرد است، وہاں کی ہوا نہ بہت زیادہ گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے. در ان منطقے باران فراوانی می بارد، کہ اس علاقے میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. باران بارش، فراوان یعنی بہت زیادہ، می بارد برستی ہے یعنی ہوتی ہے. بخاکش نیز مرطوب است، وہاں کی مٹی بھی مرطوب ہے. البرز کے جو پہاڑی علاقے ہیں، جو پہاڑی دامن ہیں، وہاں ہوا بھی معتدل اور مرطوب ہوتی ہے اور وہاں کی مٹی بھی مرطوب ہے. در نتیجے، اب ظاہر سی بات ہے جب ہوا معتدل مرطوب ہوگی اور مٹی بھی مرطوب ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں جا از چمنزار و کشتزار پوشیدہ شدہ، پورا علاقہ چمنزار اور کشتزار سے پوشیدہ، یعنی پھول پھلواری اور کھیتی باڑی سے پورا علاقہ آپ کو پھولوں سے بھرا ہوا اور کھیتوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. جو کھیتی کرنے کی جگہیں ہیں وہاں پہ کھیتی کی ہوئی ہوتی ہے، جہاں کھیتی نہیں ہوتی وہاں پر پھول پھلواریاں آپ کو نظر آئیں گی. چمنزار، چمنزار یعنی وہ سرزمین کہ جو پھولوں سے بھری ہوئی ہے. کشتزار وہ زمین جو کھیتی سے بھری ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ در نتیجے میں ہمیں جا ہر جگہ از چمنزار یعنی پھولوں سے و کشتزار اور کھیتیوں سے پوشیدہ شدہ است، چھپی ہوئی یعنی بھری ہوئی ہے. و جنگل ہائے انبوہی نیز در ان قسمت دیدے می شود، جنگل ہائے انبوہی اور بڑے بڑے جنگل، گھنی جنگل، جنگل ہائے انبوہی اور بڑے بڑے اور گھنے جنگلات بھی در ان قسمت اس علاقے میں دیدے می شود دیکھے جاتے ہیں. در ناحیہ کوہستانی زمستان معمولاً بسیار سرد است، یعنی کہ پہاڑی علاقوں میں سردی میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. سردی کے موسم میں، ٹھنڈک کے موسم میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. در ناحیہ کوہستانی پہاڑی علاقوں میں زمستان سردی کا موسم میں معمولاً عام طور سے بسیار سرد است، بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. برف بیشتر از باران می بارد، بارش سے زیادہ برف گرتی ہے. جہاں بارش سے زیادہ برف گرے گی وہاں ٹھنڈا تو ہو نہیں ہے. بچن ہوا سردست، اور چونکہ ان علاقوں میں جو کوہستانی علاقے ہیں یہاں کی ہوا سرد ہوتی ہے. برف دیرتر آب می شود، ٹھنڈک کی وجہ سے جو برف ہوتی ہے وہ دیر میں پگھلتی ہے، زیادہ دنوں تک برف ٹکی ہوئی ہوتی ہے. برف دیرتر، برف دیری سے، زیادہ دیری سے، آب می شود پانی ہوتی ہے، پگھلتی ہے. بخاک رطوبت را بیشتر نگہ می دارد، اور خاک اپنی رطوبت کو زیادہ دیر تک بچا کر رکھتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب پورا علاقہ برف سے پٹا ہوا ہوگا اور برف بھی آہستہ آہستہ پگھلے گا تو جو نیچے زمین ہے، زمین کی رطوبت بھی زیادہ دیر تک باقی رہے گی. تو در ناحیہ گرم و خشک، جو گرم اور خشک علاقہ ہے، تابستانہ بسیار گرم است، گرمی کے موسم میں وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ باران ہم کم می بارد، اور بارش بھی کم ہوتی ہے. در نتیجے میں تقریباً بدون کیا ہو الفظ، ایسے علاقے بغیر کیا ہے، پودوں کے، بغیر گھاس کے، بغیر درخت کے ہیں، بغیر جھاڑیوں کے. گیا ہو الف یعنی جھاڑیوں کے، بغیر پودوں کے ہیں. در
نتیجے میں تقریباً بدون گیا ہو الفس بغیر جھاڑیوں اور بغیر گھاس بھوسے کے ہیں کنار جنوبی و نواحی خوزستان کہہ رہے ہیں کہ جنوبی جو علاقے ہیں اور خوزستان کے آس پاس اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں گرم ترین نقاط کشور ماس ہمارے ملک کے سب سے گرم علاقے ہیں کنارے جنوبی علاقے کے جو کنارہ ہے بالکل سمجھ رہے ہیں جنوب کا جو کنارہ ہے وہ نواحی خوزستان اور خوزستان یہ بھی ایک وہاں کے صوبے کا نام ہے اور خوزستان کے آس پاس کا جو علاقہ ہے گرم ترین نقاط کشور ماس ہمارے ملک کے سب سے گرم ترین علاقوں میں ہے در ان منطقے دور گرما طولانیس اس علاقے میں گرمی کا موسم گرمی کا زمانہ طویل ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے در ان منطقے اس علاقے میں دور گرما کی مدت گرمی کا موسم گرمی کا زمانہ طولانیس لمبا ہوتا ہے وہ آب ہم زودتر بخار میں شود اور پانی بھی بہت جلدی وہاں بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے بھاپ میں اختلاف درجے گرما و سرما نیز در شبان روز زیادہ دن اور رات میں سردی اور گرمی کا جو درجہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے دن میں پتہ چلے گا کہ 40 چڑھ گیا رات میں پتہ چلے گا 15 ہو گیا سردی اور گرمی کا جو درجہ ہوتا ہے ٹمپریچر جس کو کہتے ہیں سردی اور گرمی کا ٹمپریچر بھی وہاں دن اور رات میں بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے کبھی رات میں زیادہ دن میں کم کبھی دن میں زیادہ رات میں کم سے یہ یہاں پر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اختلاف درجے گرما و سرما سردی اور گرمی کا ٹمپریچر مختلف ہوتا ہے در شبان روز رات اور دن میں زیادہ سے یعنی بہت زیادہ دن اور رات میں سردی اور گرمی کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے بہت زیادہ فرق کرتا ہے یہ یہاں پر دیا ہوا ہے سارا علاقہ شمال کدھر ہے جنوب کیا ہے شرق کیا ہے یہ ہے اور یہ جو فوٹو کاپی والی کتاب ہے تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے بھائی یہ ایران کا پورا نقشہ ہے اس نقشے میں یہ تمام باتیں جو پڑھائی ہیں اس کو ڈھونڈ سکتے تھے اور معلوم کر سکتے تھے کون کس منطقے میں کس علاقے میں تمام چیزیں مار صورت تو یہ درس تمام ہو گیا اب کلمہ و ترکیب ہے تازے انشاءاللہ کل اس کو